وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی آج ہم سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں باب جو ہے چیپٹر نمبر 5، اس کو بحمد اللہ تعالی آج ہم شروع کریں گے۔ اور اس چیپٹر میں ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حیات طیبہ جو مدینہ پاک میں گزری اس کے بیان کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے 4 چیپٹرز میں آپ لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری تک، یہاں تک آپ لوگوں نے پڑھا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں سے آغاز کر رہے ہیں، اور اس چیپٹر میں چیپٹر نمبر 5 میں ہجری 1 سے لے کر ہجری 3 تک پہلے 3 سال جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعد از ہجرت مدینہ طیبہ میں رہے، ان کے اہم واقعات کا ترتیب زمانی سے، یعنی جس ترتیب کے ساتھ وہ واقعات رونما ہوئے اسی ترتیب کے ساتھ ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ سو آج کا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کیا جاتا ہے۔ پڑھیے جی بیٹے، پہلا سوال آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجری 1 تا ہجری 3۔ سوال 1 باب نمبر 5۔ انصار مدینہ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کس طرح کی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے سامنے کھانے کے وقت 3 4 افراد کھانا لے کر حاضر ہو جاتے اور ہر کوئی کھانا پیش کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کرتا۔ سبحان اللہ۔ جی سوال نمبر 2۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کھانا پیش کرنے کی خدمت کسی عظیم شخصیت کو حاصل ہوئی۔ جواب دو: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، اس میں تھوڑی مس پرنٹنگ ہے۔ یہ پیش کرنے کی خدمت کس ہونا چاہیے تھا، کس عظیم شخصیت کو حاصل ہوئی۔ جن کے پاس کوئی پین وغیرہ ہوئی اس کے اوپر نشان جو وہ لگا لیں، کس عظیم شخصیت کو حاصل ہوئی۔ جی نمبر 3 پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حالیہ میں پیش کیا جانے والا یہ کھانا کون سی چیز تھی؟ سریج سے بھرا ہوا ایک پیالہ۔ جی سوال نمبر 4۔ یہ سرید کس چیز سے تیار کیا گیا تھا؟ جواب: گندم کے آٹے، گھی اور دودھ سے۔ انصار مدینہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں کس طرح کی، اس کے احوال اور بڑے ایمان افروز احوال کہ جن کے متعلق کم بیان بھی کیا جاتا ہے، کم ان کا ذکر جو ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تشریف فرما تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، تو جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کے لیے 3 4 افراد اپنے گھروں سے کھانا بنا کر لے آتے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور ان میں سے ہر لانے والا بندہ یہ کوشش کرتا تھا کہ اس کا کھانا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہلے پہنچے۔
اور سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جس شخصیت کو حضور پاک کی بارگاہ میں کھانا پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوا وہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ کھانا جو تھا وہ ایک سرید تھا، سرید جو کہ اہل مدینہ کا مشہور، پاپولر اور فیمس کھانا تھا، جس سے آج کل ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی کھانا جو ہے وہ خاص مشہور ہوتا ہے، جو فلاں علاقے کا یہ مشہور ہے، فلاں علاقے کا یہ مشہور ہے۔ تو ان کا جو سب سے پاپولر اور فیمس کھانا تھا وہی کھانا لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور یہ کھانا جو تھا سرید جو تھا یہ گندم کے آٹے، گھی اور دودھ سے جو تھا اس کو مل کے جو تھا وہ بنایا گیا تھا، اس کی ایک بڑاننگ تھی اور مکسنگ تھی۔ حضور علیہ السلام کو یہ کھانا بڑا پسند تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس کو جو تھا وہ کھایا، اور اس کو کھانے کو یہ شرف عطا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذوق اور شوق اور محبت اور ادب اور احترام وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ معزز عظیم لوگ جنہوں نے اس تاریخ کو قلم بند کیا، وہ عظیم سیرت نگار جو تھے، انہوں نے کیسے حضور علیہ السلام کے ایک ایک احوال کو جو تھا وہ قلم بند کیا، اور اللہ کے فضل سے یہ آج تک امت کے پاس یہ چیزیں محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک محفوظ رہیں گی، کہ وہ عظیم اور بابرکت لوگ جو حضور کی میزبانی میں آگے آگے تھے، جنہوں نے پہلے کھانے پیش کیے، پھر اندازہ کیجئے یہ کتنی ڈیٹیل ہے کہ کون سا کھانا تھا، پھر اس کے انگریڈینٹس ہم کہتے ہیں، اس کھانے میں کس کس چیز سے اس کو بنایا گیا تھا۔ اللہ ان تمام لوگوں کے، ان عظیم لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے حضور پاک کی سیرت کو ہمارے لیے جمع کیا، اور آج امت اس کو پڑھ رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اس کو پڑھتی رہے گی۔ جی سوال نمبر 5، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کے کھانے میں کم و بیش کتنے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کرتے؟ جواب، روزانہ تقریباً 5 سے 16 افراد یہ شرف حاصل کرتے۔ جی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھا لیتے یا بعد میں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے کا انتظار کرتے، آپ ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ برتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے ان نشانات تلاش کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے نا، اب اس کو پیج نکال دیجیے، پیج 122 کوئی نہیں ہے، آپ پڑھ دیجیے اگر مس پرنٹ آتا۔ نشانات تلاش کرتے، اور جب وہ نشانات مل جاتے تو وہیں سے کھانے کا آغاز کرتے۔ ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، بالعموم جب بھی آپ کھانا تناول فرماتے تو آپ اکیلے کھانا تناول نہیں تھے فرماتے، بلکہ آپ کے پاس خدام کی، صحابہ کی ایک تعداد جو ہے وہ موجود ہوتی تھی، اور کم و بیش جو روایات اس سلسلہ کے اندر موجود ہیں کہ وہ تعداد کبھی بھی 5 سے کم نہیں ہوئی، یعنی کھانے کے وقت بھی عموماً 5، کبھی 10، کبھی 8، کبھی 12، اور کبھی کبھی یہ تعداد 15 اور 16 تک بھی گئی ہے، کہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اتنے افراد بالعموم حاضر رہتے ہیں، گویا
کہ جو لوگ حضور پاک کی خدمت میں کھانا پیش کرتے تھے وہ صرف ایک شخصیت کا اور ایک پرسن کا کھانا لے کر نہیں جاتے، بلکہ ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ آقا دو عالم کی بارگاہ میں ہر وقت خدام کا، غلاموں کا، خادموں کا جو ہے وہ میلہ سا لگا رہتا ہے۔ تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس 5، 7، 8، 10، 12، 14، 16 تک بھی افراد جو تھے وہ موجود ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کو بیٹھ کے کھانے کا شرف جو تھا وہ حاصل ہوتا۔ اس طرح صحابہ کرام آہستہ آہستہ دین کو سیکھتے چلے گئے کہ کھانا کس طرح کھانا ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، نوالا کس طرح توڑنا ہے، پانی کس طرح پینا ہے، ہاتھ کس طرح صاف کرنے ہیں، کون سی دعا شروع میں پڑھنی ہے، کون سی دعا بعد میں پڑھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح صحابہ کرام آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام سے سیکھتے چلے گئے۔ عظیم صحابی رسول اور میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا معمول کیا تھا؟ سبحان اللہ، یعنی ادب و احترام کسی نے سیکھنا ہو تو صحابہ کرام سے سیکھیں۔ اب یہ باتیں حضور پاک علیہ السلام نے تلقین تو نہیں تھے فرماتے، مگر ان کی محبت کا اور ان کے ادب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کبھی بھی جتنی دیر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے کبھی بھی حضور علیہ السلام سے پہلے کھانا نہیں کھایا۔ وہ انتظار کرتے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کو ختم فرما لیں۔ اب دیکھیے وہ گھر والے تھے، جو دیگر صحابہ کرام آتے یا دیگر لوگ آتے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں شامل ہوتے تو وہ شامل ہوتے، اور وہ جو میزبان گھر کے میزبان تھے وہ اپنے گھر میں اتنی دیر انتظار کرتے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو ختم فرما لیں۔ پھر ان برتنوں میں، قربان جائیے آپ کی عقیدت و محبت کے، پھر ان برتنوں میں اس برتن کو تلاش کرتے کہ جس میں حضور پاک علیہ السلام نے کھانا کھایا ہوتا، پھر اس برتن میں پھر دیکھتے کہ برتن میں حضور پاک کی مبارک انگلیوں کے نشان کہاں کہاں پہ ہیں، پھر ان نشانوں کو تلاش کر کے وہاں سے وہ کھانا شروع کرنا جو ہوتا اس کو شروع فرما لیتے۔ یعنی یہ کمال محبت ہے اور کمال عقیدت ہے اور کمال ادب ہے اور کمال احترام ہے۔ اس لیے میں آپ کو پتہ بعض اوقات عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں محبت کی مثال اگر کسی نے لینا ہو، بھئی کس کو کس سے کتنی محبت ہے، تو یہ جو دیگر کردار دنیا میں اخذ کیے گئے، پتہ نہیں یہ کیوں اخذ کر دیے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات میں جس شخصیت سے سب سے بڑھ کے محبت کی گئی وہ تو یقیناً آقا دو عالم ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جس نے کائنات میں محبت کی سب سے بڑی مثالیں قائم کی وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہمارے سیکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے، بالخصوص یورپین مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مہمان اور ایک ہوتا ہے میزبان۔ جب کوئی مہمان گھر میں آئے تو پھر میزبان کا لازمی تقاضا ہے کہ مہمان کی ساری ضروریات کو پورا کرے۔ یہ مہمانی کے اور میزبانی کے یہ آداب ہیں کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آیا بیٹھا ہو تو میزبان اس کی ممکن حد تک خدمت کرے، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھے۔ ان باتوں کو سیکھنا کہ میزبان کے لیے لازمی ہے اخلاقی طور پر کہ وہ مہمان کے پاس بیٹھے، اس کو وقت دے، اور ان باتوں کا سیکھنا ہمارے لیے اور ہماری نوجوان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ بڑا لازمی ہے۔ چونکہ اب ہمارے ہاں تو ایسا ماحول ہو چلا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں مہمان جائے تو ایک میزبان وہ مہمان کے پاس تو بیٹھا ہوتا ہے، لیکن بالعموم ہمارے بچے جو ہیں، ینگ بچے اور بچیاں، اگر کوئی خواتین گئیں تو ان کے پاس ان کی ہم عمر مائیں تو بیٹھی ہیں، مگر نوجوان بچیاں پیچھے الگ بیٹھ گئیں۔ اگر کوئی مرد گیا تو ایک مرد خامند یا گھر کا جو سربراہ ہے وہ تو اس کے پاس بیٹھ گیا، اور دیگر بچے اپنے اپنے کمروں میں، اپنی اپنی سپلوں میں، اپنی اپنی گیمز میں، اپنے اپنے انٹرنیٹ کے پر وہ بزی رہے، نہ ان کو پتہ گھر میں آیا کون، نہ پتہ گھر سے گیا کون۔ اس طرح کا یہ جو کلچر ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو بھی روکنے کی اور اس میں اصلاح کی بڑی گنجائش اور اس کی بڑی
ضرورت ہے اس کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب کوئی بندہ ہمارے ہاں مہمان ہو تو میزبان کے آداب ہیں کہ میزبان ہر وقت جو ہے وہ اس کی خدمت کے لیے تیار رہے، اور گھر کے جملہ افراد جو ہیں اس کے پاس بیٹھیں، اس کو وقت دیں تاکہ ان آداب کا جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ آگے پتہ چلتا رہے۔ جی سوال نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد کن لوگوں کو اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ سے لانے کے لیے بھیجا؟ جی جواب، آپ نے حضرت زید بن حارثہ اور آپ کے غلام ابو رافع کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ جی اس کا پڑھتے ہاں پڑھتے جائیے۔ سوال نمبر 8، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام ابو رافع کے ساتھ کون سی عظیم شخصیات مدینہ منورہ آئیں؟ جواب، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ زید جی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ جی سوال نمبر 9، یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر مدینہ منورہ کیوں ما تشریف لائیں؟ جواب، اس لیے کہ آپ کے خاوند حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس روک لیا تھا، جو کہ ابھی تک خود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سوال نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر مدینہ منورہ کیوں تشریف نہ لا سکیں؟ جواب، اس لیے کہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہی نہ تھیں بلکہ اپنے خاوند حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو رافع کے ساتھ 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر آپ نے مکہ معظمہ ان کو بھیجا، روانہ کیا، تاکہ حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں سے جو شخصیات ابھی مکہ معظمہ میں رہ گئی تھی ان کو لے کر آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس موقع پر جو شخصیات مدینہ منورہ میں تشریف لائیں ان میں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک کی ایک اور صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المومنین زوجہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخصیات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آئیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تو ان کے ساتھ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں آئیں، مگر 2 صاحبزادیاں اس موقع پر جو تھی وہ تشریف نہ لا سکیں۔ این پھو گرناب کی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک کی سب سے بڑی شہزادی تھیں، وہ مکہ معظمہ میں ہی رہیں کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابھی مومن نہ ہوئے تھے، انہوں نے حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیجنے سے انکار کر دیا، سو وہ اس موقع پر مکہ معظمہ میں ہی رہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور پاک کی ایک اور شہزادی اور صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر مدینہ طیبہ اس لیے نہ پہنچ سکیں کہ آپ مکہ معظمہ میں موجود ہی نہ تھیں، بلکہ آپ اس وقت حبشہ میں تھیں اپنے خامند اور اپنے شوہر حضرت امیر المومنین امام المتقین مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہ حبشہ میں تھی۔ سو وہ 2 صاحبزادیاں یعنی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جو تھی وہ مدینہ طیبہ نہ پہنچ سکی، اور آپ کی دیگر 2 صاحبزادیاں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جو تھیں وہ تشریف لے آئیں۔ جی
علم جی ہجرت سے پہلے ظہر اثر اور عشاء میں فرائض کی کتنی رکعتیں تھیں؟ ظہر اثر اور عشاء میں فرض 2 رکعت پڑھے جاتے تھے۔ جی سوال نمبر 12 ہجرت کے بعد ان نمازوں کے فرائض میں دو رکعات کا اضافہ کب کیا گیا؟ ہجرت کے ایک ماہ بعد ربیع الثانی کی 12 تاریخ کو۔ ماشاءاللہ، یہ بات بڑی خاص ہے، علمی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض کر دی گئی تھی اعلان نبوت کے بعد میں این گانگ، مگر وہ 5 وقت کی نماز نہ تھی۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات جلوہ گر ہوئے آسمانوں پر، اس سے بھی آگے تشریف لے گئے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، تو شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 وقت کی نماز جو ہے یہ فرض کر دی گئی، اور یہ واقعہ بھی سابزار ہجرت سے پہلے کا ہے، جیسا کہ آپ پہلے کتاب میں اس کو پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ مگر اس وقت تک ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی، یہ 3 جو نمازیں ہیں، ان میں فرائض کی رکعتوں کی تعداد 2 تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر سے ان 2 کو 4 کے اندر جو تھا وہ تبدیل فرما دیا، اور یہ تبدیلی، یہ ایندرنگ، یہ چینجنگ جو ہے، یہ ہجرت کے 1 ماہ بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف میں تشریف لائے ہجرت فرما کے، اور اسی سال ہجرت کے پہلے سال ربیع الثانی کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم کے اندر تبدیلی فرمائی، اور پھر ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 4 رکعتیں فرائض کی جو تھی ان کو مقرر فرما دیا۔ جو اصل یعنی اس سے پہلے جو رکعتیں تھیں ان نمازوں کی، ان کو سفر کے اندر برقرار رکھا گیا، اور حضر میں یعنی جب بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو اس وقت ان نمازوں کی رکعتیں جو ہیں وہ فرائض کی رکعتیں وہ 4 جو ہے وہ کر دی گئی۔ اس سے اگلی بات جو علمی طور پر جو ہے وہ سمجھنے والی بڑی ضروری اور لازمی ہے اس دور کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب پہلے یعنی شب معراج کی رات کے بعد اور ہجرت تک یہ نمازیں پڑھی جاتی تھی، اور 2 رکعت جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی۔ صاف ظاہر ہے اس حوالے سے بھی تاریخ، سیرت اور حدیث کی کتاب میں کسی نہ کسی جگہ پر وہ روایات موجود ہوں گی۔ اب یہ جو علمی طور پر میں کہتا ہوں، یا تو یہ کم علمی کا دور، یا جہالت کا دور، یا پھر بہت سارے اعتبارات سے یہ ایک تعصب کا دور بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان روایات کو نکالے اور لوگوں کے سامنے شیئر کرے اور بغیر تحقیق کے آگے بیان کرے، تو اندازہ کیجیے کتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دین کی تعلیم اور دین کا علم، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ براہ راست گوگل سے حاصل کرنے والی یہ چیز نہیں ہے، یہ براہ راست نیٹ سے لینے والی چیز نہیں ہے۔ وہ روایات یقیناً کتابوں کے اندر موجود ہوں گی۔ اب اگر کوئی شخص ایسی روایت فور ایگزامپل لے آئے اور کہے جی یہ دیکھیے جی یہ زور کی نماز، حضور علیہ السلام مقیم تھے، مسافر بھی نہ تھے، دیکھیے جی اس موقع پر حضور نے زور کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کی، اس سے آگے جو ہمارے تبصرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اتنی بے ادبی کے تبصرے، ساتھ ہی آگے بات شروع جی چھڈو جی مولوی تے سانو کہنے ہیں تو ہی 4 پڑھو۔ یہ جو کام ایک شروع ہوا ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو ہی ہدف تان بنا لینا ہر وقت، اور ہمیشہ ان کی عزت کے اندر کمی کی کوشش کرتے رہنا، پہلے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ ایک بات عجیب ساری ملی، پہلی دفعہ ملی، پھر اس کو دڑا آگے شیئر کرنے شروع کر دیے۔ اس سے آپ لوگ جو ہیں وہ مراد نہیں ہے ہماری کلاس والے، چونکہ آپ تو حق بات کو بھی آگے شیئر نہیں کرتے، یہ ان کی بات ہے جو بے احتیاطی سے ہر وقت لوگ لگے رہتے اور شروع رہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے
کہ ہجرت سے پہلے 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں عصر کی، 2 رکعتیں عشاء کی، فرائض کی اتنی ہی تعداد تھی، مگر بعد از ہجرت ربیع الثانی کے مبارک مہینے میں، غالباً اب ربیع الثانی کا بھی آغاز ہو گیا ہے یا آج کل میں ہونے والا ہے، ربیع الثانی کی 12 تاریخ کو ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم میں تبدیلی فرمائی اور ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض جو تھے وہ 4 رکعتیں ہو گئیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ پر رکی وہ جگہ کس کی ملکیت تھی؟ یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کے تھے جن کے نام سہیل بن رافع اور سہل بن رافع پہلا نام اور دوسرا ہے سہیل بن رافع۔ جی سوال نمبر 14، سہل اور سہیل کا سرپرست اور کفیل کون تھا؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جی سوال نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جگہ کو مسجد نبوی شریف بنانے کے لیے خریدنا چاہا تو سہل اور سہیل نے آپ کو کیا جواب دیا؟ جواب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمین کا یہ ٹکڑا آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جی جی نذرانہ کا کیا؟ نذرانہ ہوتا ہے ہدیہ، گفٹ، گاوے، اس کو نذرانہ بولتے ہیں۔ پڑھیے بیٹا۔ ایک سوال سوال ایک کیا کیا نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا؟ جی نہیں، بلکہ آپ نے قیمت دے کر اس زمین کو خریدا۔ جی سوال نمبر 17، یہ بتائیے اس زمین کی قیمت کیا طے پائی؟ سونے کی جواب، سونے کے 10 دینار۔ جی سوال 18، یہ بتائے مسجد نبوی شریف کے لیے خریدی گئی اس زمین کی قیمت کس عظیم شخصیت نے ادا کی؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ۔ جی مسجد نبوی شریف 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے، بقیہ پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی جس جگہ پر رکی، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس مبارک جگہ کو مسجد کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ اس سے یہ بھی ایک چیز ظاہر ہوتی ہے بنیادی کہ آثار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیا بولیے؟ آثار کی حفاظت کرنی چاہیے کہ جو آثار منسلک ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک افراد کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، جسے ساری دنیا میں جو سیاسی رہنما ہیں یا کسی قوم کے سائنسدان ہیں یا اس طرح کے ان شخصیات کے بھی آثار کو، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو سنبھال کے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت حرمین شریفین میں بھی آثار جو ہیں ان کو جو ہے وہ بہت سارے مقامات پر گزشتہ 100 سال میں آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بیسکلی طور پر مسجد نبوی شریف کس جگہ پر ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ٹھہری۔ حضور پاک کا یہ ارادہ بنا کہ اس جگہ پر اللہ کا گھر جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ اس جگہ کی حضور علیہ السلام نے جب انفارمیشن لی تو پتہ چلا کہ 2 یتیم بھائی ہیں، سہل اور سہیل ان کا نام ہے، ابن رافع ان کی وہ جگہ ہے، اور وہ سہل اور سہیل جو تھے ان کے سرپرست، کفیل اور گارڈین جو تھے وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلا لیا اور ان کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو ہے اس کو تعمیر کروں۔ ان دونوں لڑکوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم یہ زمین جو ہے، ہم یہ جو پلاٹ جو ہے، ہمارا یہ جو خطہ جو ہے، خطہ زمین، ہم یہ آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں،
آپ اس کو قبول فرمائیے اور اس پر اللہ کا گھر جو اس کو تعمیر فرمائیے۔ مگر آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے مسجد قباء بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا خطہ زمین، اپنی زمین حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کی اور اس کو حضور پاک نے قبول فرما لیا اور اس مقام پر مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اب اس موقع پر حضرت سہل اور سہیل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خطہ زمین پیش کیا، مگر حضور نے اس کو بطور نذرانہ، بطور ہدیہ، بطور گفٹ اس کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ فرمایا کہ زمین کی قیمت لگواؤ، جتنی اس کی قیمت لگے گی ہم قیمت پے کریں گے، قیمت ادا کریں گے، تو اس کے بعد اس جگہ پر اللہ کا گھر بنانا جو ہے وہ شروع ہوگا۔ زمین کی قیمت لگوائی گئی تو وہ اس دور میں سونے کے 10 دینار، گولڈ کے بولیے 10 دینار اس کی قیمت طے پائی کہ یہ جو خطہ زمین ہے، یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جو پلاٹ ہے، یہ 10 دینار کا ہے سونے کے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ زمین کی قیمت لگوائی تو قربان جائیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد نبوی شریف جب سب سے پہلا اس کا پلاٹ خریدا گیا اور سب سے پہلی اس کی پیمنٹ ہوئی تو یہ مکمل خطہ زمین جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور خرید کر حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہ حضور جیسے چاہیں آپ اس کو استعمال فرمائیں۔ سو مسجد نبوی شریف کی زمین جو مسجد شریف بننے کے لیے خریدی گئی، اس کی سب سے پہلی پیمنٹ کہ جس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مسجد شریف موجود تھی، اس کی پہلی ادائیگی جو کہ مکمل طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مسجد نبوی کی اس کے بعد توسیع ہوئی یا نہیں؟ ہاں میرا خیال اس کے بعد بھی توسیع ہوئی، کیونکہ ابتداءً مسجد شریف چھوٹی پڑ گئی تو حضور پاک کی حیات ظاہری میں بھی اس کی تھوڑی سی پھر جو ہے وہ توسیع کی گئی، غالباً آگے کہیں پہ آئے گا۔